بیک آپ کے میرے ہم سب کے ہر دل عزیز مشتاق بھائی، ان سے باتیں جاری ہیں. اچھا مشی بھائی، ایک سوال میرے ذہن میں ایسے آتا ہے. دیکھو نا، انگلینڈ وہ ملک جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، ٹھیک ہے، پھر انگلینڈ کی ٹیم، اور اس وقت تو ٹاپ کی ٹیم دنیا کی، ٹھیک ہے، وہ تو بڑے سنوبش، ان کا ایک فلیور ہی ان کا بڑا سنوبش ہے. وہاں پر وہ ایک پاکستانی بولنگ کوچ، اور وہ بھی ایک دیندار جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ، وہ کیسے اس سارے سلسلے کو لیتے ہیں؟ ویسٹ انڈیز گیا. یہ میں آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، مگر اگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھیں گے، اللہ آپ کو طاقت دے گا. کتنے طاقتور ہو جائیں گے. اللہ طاقت دیتا ہے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. ویسٹ انڈیز پہنچے، پریکٹس والا دن، میچ والا دن تھا، ظہر کا ٹائم آ گیا. اب میری نظر میں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ سچ بات بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. پلیز پلیز. میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ مجھے کیا سمجھیں گے، یہ مسلمان آ گیا، داڑھی والا، ٹوپی والا، یہ نماز پڑھنے لگ گیا. اب یہ بڑے بڑے نام، پیٹرسن، فلنٹاف، اور بڑے اسٹراس اور ہامسن، یہ کیا مجھے کہیں گے، اور یہ کیا کہیں گے، یہ تو فرنیٹک لوگ ہیں، یہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. میرے 5 منٹ میں نے کہا یار ظہر اور عصر نہ جا کے کمرے میں پڑھ لوں گا، اسلام میں بڑا ریلیکسیشن ہے. 5 منٹ بعد آئی فیل گلٹی، مجھے اندر سے مجھے افسوس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے 2 منٹ اپنے آپ کو دیے. میں نے 2 منٹ میں بعد اپنے دل سے بات کی. میں نے سوال کیا اپنے سے، مشتاق احمد تجھے یہاں پہ لے کے آنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. میں نے کہا اللہ کی ذات. یہاں سے نکالے گا کون؟ اللہ کی ذات. اگر یہ میری روٹی اور میری رزق اور میری جاب اگر اللہ کو منظور اگر لے کے آئے اللہ، کر وضو اور پڑھ نماز جہاں پہ قبلے کی ڈائریکشن ہے. آئی وینٹ. اس کمرے میں گیا، ٹاول صاحب لیا، بچھایا، اور ظہر کی نماز پڑھی. 3 دن کے بعد وہ لوگ کمرہ خالی کرنے لگ گئے تھے کہ مشتاق کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم تھوڑا سا پرائیویٹ ہو جائیں، پرائیویسی دے دیں اس کو. پیٹرسن آؤٹ ہو کے آیا. ان کے روایت میں بلہ اٹھا کے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ میں غلط آؤٹ ہو گیا، گندی شاٹ مار دی. میں نماز پڑھ رہا تھا، پیٹرسن نے آ کے دیکھے بغیر نہ آ کے تھوڑا سا اگریسو ہوا. تو اگریسو ہوا، تھوڑی دیر بعد اس کو نظر آ گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آیا، کہتا I'm very sorry مشی. I hope so I didn't disturb you while you were praying. ماشاءاللہ. جب تم نماز پڑھ رہے تھے مجھے معاف کر دینا، میں آؤٹ ہو کے آیا تھا، میں نے دیکھا تمہیں لیٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم مان کر کامیابی اللہ نے دکھا دیا. جو ڈاؤٹ ہے، میں جو آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ڈاؤٹ نہ رکھیں، کمزور ہم سارے ہیں، مگر آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا طریقہ آ جائے. یہ میں ڈریس پہن کے ابھی گیا. ابھی ایک اور واقعہ، ابھی میں گیا، ابھی یہ دوسرے ٹیسٹ میچ پاکستان کے ساتھ جو میچ تھا ایج بیسٹن میں، اس میں ڈنر پہ گیا. تو سارے ان کے جو فلم سٹار اور ٹی وی سٹار تھے نا، ان کا ڈنر تھا ایک چیریٹی. پر مجھے انہوں نے بلایا تھا ایز اے پاکستان کوچ، اور انگلینڈ کی ٹیم کا کوچ ہونے کے ناطے کوشچن آنسر تھے. تو آئی وینٹ لائک دیٹ. مجھے وہ بات یاد آ گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے ایک بادشاہ کو دعوت دینے، اللہ کے نبی کا پیغام دینے. تو اس دوسرے صحابی نے کہا دیکھو بھئی، دوسرے کے ملک میں جا رہے ہیں، دوسرے کی بادشاہت میں جا رہے ہیں، وہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، تو شلوار آج ٹخنوں سے نیچی کر لو یار. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا کہ ان بے وقوفوں اور جاہلوں کے لیے میں اپنے حبیب نبی کی سنت کو چھوٹا کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں خیر اندر جیسے ہی گھسا، میں نے دیکھا سارے بو اور جیکٹ نہیں، وہ بو والا وہ اس میں بیٹھے ہوئے. سڈنلی یو فیل لٹل بٹ، تھوڑا سا آپ لگتا ہے کہ میں کیا کدھر آ گیا، اور اس ڈریس میں. اچھا سارے پھر ایک دم آپ کی طرف دیکھنے لگ جائیں کیونکہ آپ یو لک ڈفرنٹ. بالکل. سارے دیکھا. خیر مجھے 5 منٹ بعد سٹیج پہ بلا لیا. اب ایک انگلینڈ کی ٹیم کا فاسٹ بولر رہتا ہے ڈیرن گوف، وہ میرا اور اس کا کوشچن تھا. آڈین نے کوشچن کرنا تھا. جو ریپرزینٹر تھا وہ بہت بڑا میڈیا کا بندہ تھا، جوناتھن. اس نے جوناتھن ایگنی نے مجھ سے سوال کیا. تو ڈیرن گوف ہی واز ڈرنکنگ اے وائن. اب اس کو نہیں پتا بیچارے کو. تو مجھے وہ شرارتن نا، وہ میرے ساتھ کھیلتا رہا، تو مجھے شرارتن نا مجھے وائن اس طرح کرے. اچھا ٹھیک. خیر میں نے تھوڑی سی بات کی، بات ختم ہوئی، کرکٹ کی بات ختم ہوئی. اگلے دن یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حلیے پہ اللہ آپ کو کیسی عزت دیتا ہے. اگلے دن آ کے اس نے آ کے مجھ سے معافی مانگی. اس ریپرزینٹر جو اس وقت ریڈیو بی بی سی کا نمبر 1 ہے، اس نے آ کے کہا I'm very sorry ڈیرن کے بہیو پہ میں معافی چاہتا ہوں، تم لوگ شراب نہیں پیتے، مسلمان ہو، تو میں معافی چاہتا ہوں. مشی بھائی ایمان تازہ کر دیا.
ایک بریک کے بعد پھر ویلکم بیک. مشی بھائی چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھی ہیں. ٹھیک ہے, سب مسلمان جانتے ہیں اور یہ سب دیکھنے والے سننے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں. ٹھیک ہے, جو وجہ کائنات ہیں جن کی جان کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہے ہیں, تو چاہتے تو ہیں, اب وہ کریں کیسے؟ یہ اس $1 ملین کوشچن کا جواب دینا آپ. بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا. ہم بھی یہ سوچتے تھے جب اللہ معاف کرے جب فجر پہ نہیں اٹھتے تھے تو کیا سوچتے تھے کہ کون اٹھے گا فجر پہ, فجر کون پڑے گا, فجر پہ تو سوتے ہیں, ہماری روٹین یہ تھی. مگر یہ ماحول ہے, یہ ماحول, اس کا ایک دس از ناٹ راکٹ سائنس. ٹھیک, یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ بلڈنگ کھڑی کر دو گے یا ایک دم میں جہاز آسمان پہ چلے جاؤ گے. اس کوشچنس کا ایک ہی حل ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا, جج نہ بننا کسی کا. کوئی بے نمازی آدمی ہے تو تم نہیں جج بن سکتے. وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب ایک مہمان کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے, ایک 70 سال کے بابے کو لے کے آئے اپنے گھر میں اور آ کے کہا ہاتھ دھو لو, کھانا کھا لو. اس نے ہاتھ دھوئے, اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. اس نے کہا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جس نے یہ دیا. تو اس نے کہا میں تو اس کو جانتا کوئی نہیں, میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. تو وہ اٹھ کے چلا گیا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کے چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بات مانی تھی کہ تم اللہ کو نہیں مانتے, کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اللہ نے ایک نافرمان کے لیے 70 سال سے جو نافرمان تھا اس کے لیے فرشتے کو بھیجا, اپنے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا میرے خلیل اللہ 70 سال سے نافرمان میرا ہے, میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی, آپ کو ایک ٹائم کھانا پڑا گیا, کھانا کھلانا پڑ گیا تو آپ کو پرابلم آ گئی, بلائیں اور کھانا کھلائیں. ماشاءاللہ. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی کس طرح بدلے, لوگوں میں جڑ جو, اچھے لوگوں میں فائنڈ آؤٹ کرو. جیسے میرا 1 روپیہ ضائع ہوتا ہے نا جنید بھائی, تو میں چاروں خانے اپنے بھگا دیتا ہوں, بچ کس طرح جائے. صحیح بات. دین کے لیے بھی مجھے ایسا کرنا پڑے گا. ماں بھی بچے کو تب دودھ پلاتی ہے جب وہ روتا ہے. سچ بات. تو اللہ نے اپنے دین کی قربانیاں اپنے حبیب سے ایسے لی کہ طائف میں پتھر پڑے, اپنے حبیب کی قسمیں کھا رہے ہیں, جان کی قسمیں کھا رہے ہیں, اپنے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں, اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں آپ نے رہنا چاہتے ہیں دنیا میں رہ لیں, آنا چاہتے ہیں تو آ لیں, میں آپ کو ملنے کا مشتاق ہوں. جو اس کے لیے جس کے لیے وجہ کائنات ہے ان کو دین کے اوپر تکلیفیں پہنچی. آج وہ سچویشن نہیں ہے. آج صرف آپ نے نیت کرنی ہے, زبان سے, دل سے بھی نہیں, زبان سے کہنا اللہ سے, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے, اس راستے پہ جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہے. یہی ایک اس کا آنسر ہے, اور کوئی چیز. تو مشی بھائی جب زندگی آپ کی بدلنا شروع ہوئی, اللہ نے آپ کو اپنے راستے میں قبول کیا اور لائف میں چینج آئی, تو بیگم صاحبہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ بارش ہو رہی تھی صبح کا وقت, اور میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہی ہے, میں اٹھ کے وضو کر رہا ہوں اور مسجد کی تیاری کر رہا ہوں 4 بجے اٹھ کے فجر کے لیے. تو کہہ رہی پاگل ہو گئے ہو, کدھر جا رہے ہو تم؟ یہ کوئی ٹائم ہے, بارش ہو رہی ہے باہر, نماز گھر میں بھی پڑھ سے, دین آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. اس کا میں نے کہا بالکل. اور جو ہمیں جو لوگ نیک لوگ بزرگوں نے بتایا کہ دیکھو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہو اپنی بیوی بچوں کی تو سختی مت کرنا, اپنے اعمال دکھانا, ان کو دکھاتے رہنا بس. میں نے کہا دیکھو میں انشاءاللہ چلے جاتا ہوں, گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں چھتری لے کے نکل جاتا ہوں. خیر میں نماز پڑھ کے آیا. 3 دن کے بعد ایسی سچویشن چلتی رہی, شی واز لوکنگ ایٹ می آل دا ٹائم, میں کیا کرتا ہوں. میں اب اپنے ہاتھ سے اس کو ایک دن کھانا کھلا دیا, نوالا اس کو کھلا دیا. وہ کہہ رہی یہ کیا؟ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کہہ رہی اتنا خوبصورت دن, اس نے بتایا نہیں مجھے. 3 دن کے بعد میں کہیں ٹور سے واپس آیا ہوں یا دوستوں سے مل کے آیا ہوں, میں دیکھا میرے گھر میں اتنے بڑے میرے پوسٹر لگے ہوتے تھے بالنگ ایکشنز میں, وسیم بھائی کے ساتھ, عمران بھائی کے ساتھ تصویریں لگی ہوئی ہیں. وہ ساری تصویریں اتر گئی. تو میں نے کہا یہ کیا بات بھائی؟ میں نے ابھی وائف سے پوچھا یہ کیا اتار دیا؟ کہتی میں نے بھی کہیں پڑھا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے اس گھر میں. سچ بات. میں نے اس دن کے بعد اس نے اللہ کے فضل سے, میں نے ایک دفعہ اس کو نہیں کہا حجاب پہنو, ایک دفعہ اس کو میں نے یہ نہیں کہا پردہ شروع کر دو. اللہ کا شکر ہے اب برائٹن میں اکیلی ہوتی ہے اور بچے ساتھ ہوتے ہیں. میں میچ پہ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں بڑے دور سے لوگ آئے ہیں ہماری اس مسجد میں, انگلینڈ کی مسجد میں, ان کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں, بازار جاتی ہے,
سارا گوشت اچھی گھر میں جو سب سے اچھے بہترین کھانا وہ خود پسند کرتی ہے، وہ 8-10 بندوں کا بنا کے کہتی ہے بازار سے نہ خریدنا، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو ہم خود کھلائیں۔ اچھا مجھے بھائی جلدی سے آخری سوال، یہ آپ لوگوں کی کرکٹ کی ٹیم میٹنگز میں کیا ہوتا ہے؟ جب برٹش انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ جب ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے اس میں؟ ابھی پچھلے سال 1.5 سال سے جب یہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی ان کو سب کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، کمپیوٹر سے ہر پلیئر کا ڈیٹا ہر ایک چیز نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری جب باری آتی ہے تو میری رائے لیتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ میں نے ان کو بولا کہ پروفٹ محمد پیس بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر سب کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے عیب دیکھنا چھوڑ دینا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دینا، معاف کرنا شروع کرنا، معاف کرنا شروع کرنا۔ اب میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارا جو اسلام ہے نا یہ یونٹی پہ بیس کرتا ہے۔ اچھا اینڈی فلاور نا اللہ معاف کرے وہ بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ اب وہ تھوڑے میری باتیں سنتا رہا پلیئروں کے ساتھ میں کارڈف کا میچ آپ کو یاد ہوگا کہ میچ ہارنے لگے تھے، ایشز کا پہلا میچ بالکل ہارنے لگے تھے، تو ٹینس بیٹھا ہوا گرمی میں بیٹھا ہوا کہ پہلا میچ ہی ہار گئے تو ایکسپیکٹیشن تو یہ ایشز جیت جائیں گے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں بڑا مطمئن تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ تم میچ جیت بچا لو گے، تم خوش ہو جاؤ گے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا ایک شرط میں تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا تمہیں اپنی دونوں آنکھیں مجھے دینی پڑیں گی۔ کہتا پر وہ کیوں؟ میں دیکھ ہی نہیں سکوں گا، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس میچ کی خاطر اللہ نے تجھے 2 نعمتیں دی ہیں، تو اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر، یہ چیزیں تیرے لیے مائنر چھوٹی چیزیں بن جائیں گی۔ کہتا اوہ I should definitely thank you to اللہ کہ میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں میچ کی فکر کر رہا ہوں، میچ ہار رہا ہے میرا، میچ کی فکر کر رہا ہوں، اگر میری آنکھ کو ابھی کوئی کہہ دے کہ نکالنی پڑے، کون کیئر کرے گا میچ کا ہار ہے جیت ہے؟ میں نے کہا تم اسی طرح پلیئروں کو تسلی دیتے رہنا کہ تم دیکھو کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ جب میں میٹنگ میں یہ باتیں کرتا ہوں آپ یقین مانیں، چوتھے ٹیسٹ 5ویں ٹیسٹ میچ میں فائنل ٹیسٹ میچ تھا، میں اور اینڈی نے ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکل رہے تھے، ایک ایشین نے کہا مسٹر اینڈی فلاور گڈ لک ٹوڈے، میچ آج تمہارے جیتنے کا چانس ہے، گڈ لک ٹوڈے۔ پتہ میرے ساتھ جا رہا تھا، اللہ کی طرف سے اس کے زبان سے نکلا، کہتا ہے انشاءاللہ نہیں ٹوڈے، انشاءاللہ نہیں ٹوڈے، اللہ کے فضل سے جیتیں گے۔ جو بندہ بلیو نہیں کرتا پتہ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ایک بلیور کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو میرے یہ میسج تو میں ان ٹیم والوں کو یہی دیتا ہوں انڈیویجلی بھی اور ٹیم کی میٹنگ پوری میٹنگ میں یہی بولتا ہوں کہ ٹیکنیکل تم سب کو پتا ہے، دیکھو پیار محبت رکھنا، لوگوں کے عیب نہ دیکھنا اور لوگوں کی غلطیاں نہ نکالنا۔ سب سے بڑا شیطانی کام جو ہے وہ مسلمان بھائی کی جب غلطی دیکھتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے اعمال جو ہے۔ تو یہی جنید بھائی یہ موٹی سی بات ہے۔ کسی بھی کو آپ کو کتنا پیسہ دینا پڑے گا پاکستان کا بولنگ کوچ بنانے کے لیے؟ جنید بھائی ملک کے لیے تو ہم حاضر ہیں، یقین مانے حاضر ہیں، مگر آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے میری جان، اللہ تمہیں خوش رکھے اور اسی طرح عزت دے۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل رسول اللہ